نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا صدق الله العظيم. سورہ الکہف کی آیت نمبر 63 آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة. خادم نے کہا آپ نے دیکھا کیا ہوا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے. فإني نسيت الحوت. اس بات کو بھول گیا کہ مچھلی کے ساتھ کیا ہوا یہ بتانا بھول گیا. وما انسانیہ الا الشیطان. اور نہیں غافل کیا تھا مجھے مگر شیطان نے کہ یہ بات شیطان نے مجھے بھلا دی. ان اذکر کہ میں اس کا آپ سے ذکر کرتا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا. اور اس نے سمندر میں بڑے عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. کہ مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا. اور آج کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة. کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جب سفر کرتے ہوئے ایک جگہ ٹھہرے تو جس جگہ ٹھہرے وہ جگہ پتھریلی چٹانوں والی جگہ تھی. تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة. کہ جب وہ چٹان کے پاس ٹھہرے کہ وہ پتھریلی زمین تھی وہاں پر ٹھہرے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے. تو وہاں پر مچھلی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ وہ مچھلی جو کہ کچھ کھائی ہوئی تھی وہ زندہ ہوئی اور زندہ ہو کے وہ پانی میں اتر گئی. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ پہلے زمین کے اندر اس پتھریلی زمین کے اندر اس نے راستہ بنایا سرنگ کی طرح راستہ بنایا اور پھر وہ پانی میں اتر گئی. اور بعض روایات میں اس طرح آتا ہے کہ مچھلی پانی میں اتری اور جہاں اتری وہ پانی جم گیا اور اس میں سرنگ بن گئی. بعض روایات میں ایسا ہی آتا ہے. تو یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ رکے اور مچھلی نے وہاں پہ اس جگہ وہ آرام کر رہے تھے اور مچھلی وہاں سے پانی میں اتر گئی.
اور یہ جو عمل تھا، اس عمل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم دیکھ رہے تھے، تو اس عجیب بات کا ذکر وہ موسیٰ علیہ السلام سے نہ کر سکے، اور انہوں نے کہا انی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان، کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان سے جو غفلت ہوتی ہے، جو غلطی ہوتی ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان انسان سے غلطی کرواتا ہے، اس سے غفلت میں مبتلا کرتا ہے، تو وہ اس سے وہ عمل ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پہ ہوا کہ ایک بات جو بتانی ضروری تھی، اس بات کا ذکر وہ نہ کر سکے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے شیطان نے یہ بات، یقیناً مجھے شیطان نے یہ بات بھلا دی۔ اور وہ عمل کیا تھا؟ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، وہ عمل یہ ہوا کہ مچھلی نے عجیب انداز میں سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا، کہ وہ راستہ اس طرح بنا کہ اس نے جہاں پر وہ پانی میں اتری، اس جگہ پہ وہ سرن پانی کے اندر بن گئی، اور وہ پانی وہاں پہ اس طرح ہو گیا جیسے وہ جم گیا، وہ پانی برف بن گیا، اور اس میں وہ راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر اس جگہ پہ انہوں نے پہنچنا تھا، اور یہاں ان کی ملاقات ہونی تھی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں؟ ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اس میں جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ یہ نبی ہیں، رسول نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو شریعت نہیں دی، کسی قوم، کسی گروہ کی طرف مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ یہ نبی ہیں، اور اللہ رب العزت وحی کے ذریعے ان سے کلام فرماتے ہیں۔ اور خضر ان کا نام بخاری شریف کی روایت کے مطابق ان کا نام خضر اس لیے کہ خضر کا معنی ہرا بھرا، سرسبز و شاداب ہے، اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اگر کسی بنجر زمین پر، خشک اور بنجر زمین پر ٹھہرتے تو وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو خاصیت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا، جیسا کہ آئندہ آیات میں اللہ رب العزت اس کا ذکر بھی فرمائیں گے، کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم نے کچھ علم ایسا بھی اپنے ایک بندے کو دیا ہوا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر کی